اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورة الماعون، یہ سورت مکی صورت ہے، اس میں کل 7 آیتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے 17ویں نمبر پہ ہے۔ اس صورت کے اندر کافروں کا اور منافقوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور کافروں کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے اور منافقوں کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ مقصد اس تذکرے سے یہ ہے کہ مومن اور مسلمان لوگ اس سے ڈر جائیں، کافروں والی صفت اپنے اندر پیدا نہ کریں اور منافقوں والی صفت نہ آنے دیں۔ اور دوسرا مقصد ہے کافروں اور منافقوں کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، انہیں زجر و توبیخ کرنا، تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوں اور ہدایت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے غور و فکر کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اسے جو حساب و کتاب اور فیصلے کے دن کا منکر ہے۔ قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کا، فیصلے کے دن کا منکر وہی شخص ہوگا جو کافر ہوگا۔ یہ ارکان ایمان میں سے ایک حصہ ہے۔ ہم اور آپ جن 6 چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں انہی میں سے ایک ہے ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اگر کوئی شخص ان 6 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ جب انسان آخرت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے انسان سے نیکی، بھلائی، احسان کی امید بہت کم کی جاتی ہے، بلکہ شرعی نقطہ نظر سے ایسا شخص نیک کام کبھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان نیک کام کیوں کرتا ہے؟ اسی آیت کے پس منظر میں ایک مفسر نے لکھا کہ انظر الذی کذب بالدین تجد فیہ هذه الاخلاق القبیحہ والاعمال السیئہ، کہ آپ دیکھو اس شخص کو جو آخرت کے دن کا منکر ہو، جو حساب و کتاب کو مانتا ہی نہ ہو، جو یہ تسلیم کرنے کو ہی تیار نہ ہو کہ ایک دن آئے گا، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا اور جو بھی زندگی میں ہم نے کیا ہے اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ جس کا اس پر ایمان ہی نہ ہو تو اس کے اندر وہ تمام بری عادتیں اور بد اخلاقیاں پائی جائیں گی، جس کا تذکرہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے حوالے سے کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ الدِّينَ يَحْمِلُ صَاحِبَهُ عَلَى فِعْلِ الْحَسَنَاتِ وَتَرْكِ السَّيِّئَاتِ، کیونکہ دین اور حساب و کتاب ہوگا اس چیز کا جو خوف ہوتا ہے، اس چیز کی جو سوچ ہے، انسان کو نیکی کرنے پہ ابھارتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان جو بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے اس کو کیا امید ہوتی ہے کہ کل ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور جو گناہوں کو چھوڑتا ہے، چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، اعلانیہ گناہ ہوں یا خفیہ گناہ ہوں، وہ اسی لیے چھوڑتا ہے کہ کل کہیں اس کی سزا نہ ہو جائے، کل کہیں اس کے اوپر ہماری گرفت نہ ہو جائے۔ یعنی نیکی اور گناہ کرنے اور نہ کرنے کا ایک بڑا موٹیو ذریعہ، ایک وہ چیز جس کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، وہ ہے ایمان بالیوم الآخر۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ فیصلے کے دن کا منکر ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے کہ اٹھائے جائیں گے، زندہ ہوں گے، پھر حساب و کتاب دینا ہوگا،
وہ تو کہتا اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة، جب ہم لوگ سڑی ہوئی بھربھرائی ہوئی ہڈی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم کو پھر کوئی زندہ کر سکتا ہے اور پھر ہم سے کوئی حساب لے گا؟ یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اسی ایک صفت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ نیکی اور بھلائی کا بدلہ ملنا ہے، برائیوں پر سزا ملنی ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب انسان یہ چیز نہیں مانتا ہے تو اللہ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتے ہیں۔ دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں کوئی شخص یتیموں کو بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر اس کا حق نہ دے اور اپنے پاس سے بھگا دے۔ تو کافروں کی پہلی نشانی اللہ نے اس میں بتائی کہ یہ یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں اور یہ یتیموں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر لوگ جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں، یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہی نہیں ہیں۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کھلائے، اس میں کچھ خرچ کرنا پڑے گا، ایک ہوتا ہے نہیں کھلا نہیں رہا لیکن دوسروں کو کہہ رہا ہے یتیموں، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کو کھلایا کرو، دوسرے سے کہہ رہا ہے، اس کو کہنے میں کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اتنے بخیل یہ لوگ ہوتے ہیں، اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کسی سے کہتے کہ مسکینوں، یتیموں، فقیروں کو کھلایا کرو، کسی کو ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ یہ دو صفات اللہ نے کافروں کی بتائی، ایک تو یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، دوسری یہ اتنی نفرت ان سے ان کو ہوتی ہے کہ یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا بھی دیتے ہیں، کسی اور سے کہتے بھی نہیں کھلاؤ، اور اپنا تو کھلاتے ہی نہیں، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا فویل للمصلین، ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ شروع کی 3 آیتوں میں کافر کا تذکرہ ہوا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کافروں کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا تذکرہ کر رہا ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت، بربادی، شدید عذاب ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نمازوں سے غفلت برتنا کیا مطلب ہے؟ اور ایسے نمازی جن کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، جن کو اللہ رب العالمین ہلاکت و بربادی کی خبر سنا رہا ہے، کہ جو نمازوں سے غفلت برتتے۔ مفسرین نے لکھا عام طور سے نمازوں سے غفلت 2 طریقے سے انسان برتتا۔ نمبر 1 کہ نمازوں کو اس کے اوقات پہ نہیں پڑھتا ہے، نماز جس وقت پہ فرض ہے اس وقت پہ نہیں پڑھتا ہے، اپنی من مرضی جب دل میں آئے تب پڑھتا ہے۔ بندہ 5 وقت کا نمازی لیکن وقت اپنے حساب سے طے کر لیتا ہے، اپنی فرصت سے وقت نکال کے پڑھتا ہے، تو یہ نمازوں کو غفلت برتنا ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ویل کی دھمکی دی ہے، دردناک عذاب کی، جہنم کے ایک خاص گڑھے کی دھمکی دی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ، ایسے نمازی جو نماز کو اس کی ہیئت اور کیفیت اور اس کی اصل شکل میں نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں، یعنی کہ دل و دماغ حاضر نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں اور رہتے ہیں، کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اپناتے ہیں، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اپناتے ہیں، اس میں بھی اپنی من مرضی چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو
ایکسپوز کرتے ہوئے فرما رہا ہے یہ نمازی دکھنے میں لگتے ہیں لیکن ہے نہیں نمازی. دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں بالکل سست رہتے ہیں اور اپنی نمازوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں, بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے, ورنہ آئے کھڑے رہے اس کے بعد چلے گئے. فرمایا فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. قرآن کی یہ اکلوتی ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے نیک کام کرنے کے لیے آئے ہوئے نیکوں کے چولے میں موجود منافقوں کا تذکرہ کیا اور ان کو اللہ نے دھمکی دی ہے. نمازیوں کے لیے ویل. اب اندازہ کیا جا سکتا ہے جو شخص نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ نہ پڑھے, اس کو اللہ رب العالمین ویل کی دھمکی دے رہے ہیں. جو شخص نماز ہی نہ سرے سے پڑھتا ہو اس کو اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے. تو نماز چھوڑ دینا یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, یہ منافق جب اللہ کا ذکر مکمل طور سے نہیں کرتے, نبی کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے, پھر نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ نہ دل خالص ہے نہ طریقہ نبی کا ہے, پھر نماز پڑھنے کے لیے آ کیوں رہے مسجد میں؟ اللہ نے فرمایا یہ دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ اپنا نام بھی مسلمانوں کے ساتھ گنوا لیں. یہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے, ان کا مقصد ہے لوگوں کو دکھانا کہ لوگ دیکھیں کہ میں بھی نمازی ہوں, میں بھی یہ نماز پڑھ لیتا ہوں, میں بھی نمازی ہوں, نیکوں میں ہمارا شمار ہو. تو یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک اور صفت اللہ نے منافقوں کی اسی میں بیان کری, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور یہ منافق اتنے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں کہ معمولی چیزوں کو بھی دینے سے منع کر دیتے ہیں. جیسے کسی نے آپ سے کبھی کوئی چیز مانگ لی, ادھار مانگی, ادھار کہ لائیے تھوڑی دیر کے لیے دے دیے پھر دے دیتا ہوں میں. اگر کسی نے آپ سے کوئی آپ کی بڑی چیز مانگ لی, آج کے زمانے میں بڑی چیز گاڑی ہے, نہیں دے گا, چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو یہ پھنسے گا. جیب میں پین ہے, پین مانگ لیا, نہیں دے گا وہ بھی. یہاں تک کہ گھر کا ایک چھوٹا سا برتن اگر کسی سے مانگ لیں تو برتن بھی دینے کو تیار نہیں ہے. یہ ان کی بخیلی کا عالم ہے. یہ منافقوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. آپ پوری صورت میں غور کریں, کافر اور منافق دو طبقے کا تذکرہ ہوا ہے. کل ملا کے اللہ تعالیٰ نے 4 بری صفات کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے. وہ صفات پائی جاتی ہیں کافر اور منافقوں میں. نمبر 1, منافق ہو یا کافر, منافق ہو یا کافر ہو جس کو آخرت کے دن حساب و کتاب کا ڈر و خوف نہیں ہے, تو ان کے اندر ایک برائی کامن ہے, یہ بخیل ہوں گے, بے انتہا بخیل ہوں گے. اور دوسری برائی یہ کامن ہے کہ یہ لوگ نمازی نہیں ہو سکتے, اور اگر نمازی ہوئے بھی تو اصلی اور حقیقی نمازی نہیں ہو سکتے ہیں. کافر تو نماز پڑھے گا ہی نہیں, اور منافق نماز پڑھے گا تو یہ دکھاوے کے لیے پڑھے گا. اور تیسری برائی, ان کے اندر اگر کچھ نیکی کرنے کا جذبہ ہوگا, اگر یہ لوگ کچھ نیکی کریں گے تو دکھاوا ضرور کریں گے, چاہے کافر ہو یا منافق. اور نمبر 4, یہ معمولی چیزوں میں اپنی بخیلی دکھاتے چلے جائیں گے, یعنی گھٹیا ترین انسان ہوں گے. آپ اگر کسی سے کہیں کہ بھائی ایک چمچ دے دو, ہمارے گھر پہ کم پڑ رہا ہے, کچھ دے دو, بھی شام تک واپس کر دیں گے, اور وہ آپ کو ایک چمچ ایک باؤل بھی دینے پہ تیار نہ ہو, اپنی جیب میں پین لگائے ہوئے آپ نے مانگا وہ بھی دینے کو تیار نہ ہو, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے کتنا گرا ہوا انسان وہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, معون کا مطلب ہوتا ہے معمولی چیز,
اس سے بھی منع کر دیتے ہیں لوگ. جب معمولی چیز کسی کو دینے سے، وہ بھی ادھار دینے میں جو تھوڑی دیر کے بعد واپس مل جائے گا، یہ لوگ منع کر رہے ہیں، تو ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ نکالیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز کا تذکرہ کر کے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اتنے بخیل ہیں، ان کو کل بدلے کی اتنی بھی امید نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے. ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ بھی نکالیں گے، یہ یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں کو کھلائیں گے پلائیں گے اور اس معاملے میں آگے بڑھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ 4 برائیاں جو کافروں اور منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ برائیاں نہ آنی پائیں. اور اللہ نے آگاہ فرما دیا ہے کہ یہ منافق ہیں اور یہ کافر ہے. منافقوں کی یہ صفت ہے، کافروں کی ایک صفت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ جو آیت ہے آپ سب نے سنا ہوگا سجدے سہو. ساہون کے معنی ہوتے ہیں غلطی کر جانا، نماز میں غلطی کرنا. الذین هم فی صلاتهم ساہون، اگر فی ہوتا تو معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا. اسی لیے بعض اسلاف کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اس آیت کے بارے میں جب پڑھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے الذین هم فی صلاتهم ساہون نہیں کہا، الذین هم عن صلاتهم ساہون کہا. اگر فی صلاتهم ساہون اللہ کہتا تو شاید کہ کوئی نمازی بچ پاتا جو اس کیٹیگری میں نہ آتا جس میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. 4 کے بجائے 3 کبھی ہو جاتی ہے، کبھی 3 کے بجائے 4 ہو جاتی ہے، کبھی 4 کے بجائے 5 ہو جاتی ہے. کبھی ہم کو بیٹھنا تشہد میں ہم کھڑے ہو گئے. یہ سب سہو فی الصلاۃ ہے، فی پریپوزیشن کے ساتھ ہے. اور اسی کے لیے سجدے سہو ہوا کرتا ہے. یعنی کہ یہ غلطی وہ غلطی ہے کہ جس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اس غلطی کو مٹایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس آیت میں جس غلطی کا تذکرہ ہے وہ عن پریپوزیشن کے ساتھ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. صرف پریپوزیشن فی اور عن بدلنے سے معنی ہی بدل گیا. فی لگایا تو سجدے سہو والی غلطی آ گئی، اور عن لگایا تو یہ وہ غلطی ہو گئی کہ جس پہ انسان کی گرفت ہے، انسان پکڑا جائے گا. یعنی کہ یہ شخص نمازوں سے ہی غافل ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ نماز کو ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ نماز کو نبی کے طریقے پہ پڑھنا چاہیے. اور یہ دونوں غلطیاں نماز میں ہونے والی غلطیوں سے، جس پہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اس سے بڑی غلطی ہے یہ کہ کوئی شخص وقت پہ نماز نہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص نبی کے طریقے پہ نماز نہ پڑھتا ہو. یہ دونوں غلطیاں نماز میں ہونے والی سجدہ سہو کی غلطیوں سے کئی گنا زیادہ ہے. ورنہ اللہ رب العالمین اس غلطی پر جہنم کی اور عذاب کی دھمکی نہ دیتا، جبکہ وہ والی غلطی اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے سہو کر لو، نماز تمہاری ہو گئی. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم سجدے سہو کر لو یا یہ کر لو وہ کر لو تو یہ تمہاری غلطی صحیح ہو جائے. اس پہ سیدھے عذاب کی دھمکی ہے. معلوم یہ ہوا کبیرہ گناہ یہ ہے. عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہ پہ دیتا ہے تو اصول ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں مانا جائے گا. اس لیے ایسے شخص کو جلد از جلد توبہ کرنا چاہیے. اسلاف میں سے بعض کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ بتایا وہ کہتے تھے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا الذین هم فی صلاتهم ساہون، تو نماز میں جو سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سب پکڑے جاتے اور پھر اس پہ عذاب کی دھمکی ہوتی ہے. تیرا شکر ہے کہ تو نے الذین هم عن صلاتهم ساہون کہا، ان پریپوزیشن کے ساتھ کہا. اس میں وہی لوگ آئیں گے جو سچ میں منافق ہوتے ہیں. اس میں مسلمان نمازی جن سے کبھی کبھار غلطیاں ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے اندر، نماز کے اندر سہو ہو جاتا ہے، وہ لوگ اس کے اندر نہیں آتے ہیں. یہ قرآن کریم ہے. دیکھیے فی اور عن صرف اتنے سے ہی معنی بدل گیا. فی کہا تو کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کہا تو کسی اور کے بارے میں بات ہوئی ہے. اسی لیے قرآن کریم کو بہت باریکی سے پڑھنا بھی چاہیے اور اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ یاد بھی کرنا چاہیے. اس میں زیر زبر کی غلطی سے معنی بدل جاتا ہے، 1-2 حرف کے چینج کرنے سے پوری کائنات بدل جاتی ہے. اسی لیے بہت غور و فکر سے، بہت احتیاط سے قرآن کریم پڑھنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے.